ابتدا تو ہے انتہا تو ہے، ابتدا تو ہے انتہا تو ہے، قصہ المختصر خدا تو ہے، قصہ المختصر خدا۔ ذاکر کے قلب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس پہ اندیشہ بھی غیر کا گزرے تو حالت قبض ہو جاتی ہے اس کو، ہاں سے پھر وہ اس کو حالت بست میں لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے پھر زیادہ رجوع کرتا ہے خشیت کے ساتھ، جب وہ خشیت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اس کی حالت پلٹ دی جاتی ہے، پھر وہ حالت بست میں آ جاتا ہے، پھر اس پہ اندیشہ گزرتا ہے۔ اس لیے خطروں سے خالی نہیں ہے، خطرہ رحمانی، خطرہ نفسانی، خطرہ شیطانی، خطرہ ملکوتی، اور خطرہ نفسانی تو ہر آدمی جانتا ہے، خطرہ شیطانی بھی ہر آدمی جانتا ہے تقریباً، یعنی شیطان کے وسوسے۔ خطرہ ملکوتی یہ تصرف کا خطرہ ہے کہ جب تصرفات حاصل ہو جائے تو پھر یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ خطرہ شیطانی اور خطرہ رحمانی جب تک ہوتے ہیں، جب تک بندے کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ کسی درجے میں نہیں ہوتا کتنا خطرہ ہو جائے وہ کچھ بھی کرتا رہے، کیا اس کو نزول تھوڑی ہو رہا ہے، وہ تو ہے ہی پس جو ضائع ہوگا۔ جب خطرہ ملکوتی شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب کچھ اس کے پاس ہے احساس، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے، یہ پلٹ جائے یا یہ اس میں گم ہو جائے، اس میں گم ہونا اس کے لیے خطرہ ہے۔ کیونکہ جب تصرف کا خطرہ اس وقت حاصل ہوتا ہے، آتا ہے تمہیں جب تصرف حاصل ہوتا ہے، اور جب تصرف تم پہ حاصل ہو جاتا ہے تو خلق تمہارے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ لوگ اکٹھے ہونے لگتے ہیں تمہارے آس پاس، آئی نا سمجھ بات؟ اس وقت ہوش میں رہ کر ان سے جان چھڑانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس وقت تو پھر پاگل پنی کام آتا ہے، یہی وجہ نہیں ہے کہ پھر وہ پتھر اڑا لیتا ہے ہاتھ میں۔ آئی نا سمجھ بات؟ وہ بیچارہ اپنی کوشش میں ہوتا ہے، وہ اپنے چکر میں ہوتے ہیں، جو گالیاں وغیرہ جو نکل رہی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب پہ تو یہ نہیں آتا ہے، سب پہ نہیں آئے گا، کسی کسی پہ آئے گا، وہ جس میں حالت جب زیادہ ہو جاتی ہے، جس کو زیادہ اس بات کا گمان ہو جاتا ہے حاصل، کسی کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، آگے چلا جاتا ہے۔ جیسے نہیں ہے جو ارشاد پر ہوتا ہے پہلے سے ظاہراً، جو مسند ارشاد پر ہوتے ہیں نا ان کو تصرفاتی خطرے یا ملکوتی خطرے کم ہوتے ہیں، ان کے پاس پہلے ہی بہت ہوتی ہے۔ آئی نا سمجھا؟ وہ کب ڈوبتے ہیں؟ وہ جب ڈوبتے ہیں جب وہ حب جہاں اور حب دنیا میں پا جائیں، اس کی وجہ سے
جب وہ اپنی تعریفوں میں پڑ جائیں اور لوگ ان کی تعریف کرنے لگیں اور وہ بھی اس میں مزہ لینے لگیں تو سمجھ لو کہ یہ یہیں ڈوب گیا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عید کا دن تھا, سب سے گلے مل رہے تھے, لوگ آ رہے تھے آپ کو مبارکباد دے رہے تھے, آپ گلے مل رہے تھے, آپ ان کو دے رہے تھے, وہ آپ کو دے رہے تھے لوگ. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے اور آپ سے معانقہ کیا اور فرمایا حضور عید مبارک ہو. آپ نے فرمایا کہ اے شہاب الدین میں تمہیں نہیں سمجھتا تھا ایسا. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے یہاں دے رہے ہو مبارکباد, تم مجھے مبارکباد عبد القادر کو اس وقت دینا جب میں 7 ایمان کے اپنی قبر میں ہوں, اور پھر تم مجھ سے کہنا کہ عبد القادر تمہیں مبارک ہو, آج عید کا دن ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتے اور اپنی تنقید پہ رنجیدہ نہیں ہوتے. یعنی وہ رسول نہیں بنتے کہ جس نے تنقید کی وہ کافر ہوا, جس نے تعریف کی وہ مومن ہوا. یہ ایک خطرہ ہے. اب اس سے بھی اوپر اٹھتا ہے, جب آدمی ملکوتی خطرہ سے اٹھتا ہے تو پھر خطرہ رحمانی اس کو صادق ہوتا ہے, وارد ہوتا ہے. وہ تجلیات کا غلبہ ہے. اس کے ذکر کا جو طریقہ ہوتا ہے, اس وقت جو اس پہ تجلیاں وارد ہوتی ہیں, اس میں دونوں کا بڑا عمل ہے, ایک کوارڈینیشن ہے, پیر کا بھی اور مرید کا بھی. جب تجلی خطرہ رحمانی میں داخل ہوتا ہے اور تجلیاں وارد ہوتی ہیں تو خطرہ رحمانی شروع ہو جاتا ہے اس پر. اور خطرہ رحمانی جب شروع ہو جاتا ہے تو بات یہ ہوتی ہے, خطرہ رحمانی یہ ہے کہ وہ تجلی اس کی عقل پہ غلبہ کر رہی ہے یا روح پہ. اگر عقل پہ غلبہ کر گئی تو فساد پیدا ہو جائے گا اس کے سلوک میں, اور اس پہ روح پر تجلی ہو رہی ہے تو وہ اس کی روح پہ غلبہ نہیں پا سکتی. تجلی پر وہ جذب ہو جاتی ہے, اس کی روح طاقتور ہوتی جاتی ہے. وہ تجلی ذلی ہوتی ہے یا حقیقی ہوتی ہے؟ ذلی ہوتی ہے. یہ حقیقی تجلی نہیں ہوتی کبھی بھی. حقیقی تجلی تو بس ہاں قیامت میں ہوگی یا انبیاء پہ ہوتی ہے. تجلی تو ہے ذل کا نام. ہاں یہ سب پر ذلی ہوتی ہے. اس ذلی کا یہ حال ہے کہ عقل پہ ہو رہی ہے یا روح پہ ہو رہی ہے. اگر وہ عقل پر غلبہ کر جائے تو وہ مجذوب ہو جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے جذب میں چلا جاتا ہے, پھر وہ کبھی اس سے باہر نہیں آتا. اس کی 3 کیفیتیں ہیں. یا تو وہ خاموش ہو جائے گا, ہمیشہ خاموش رہے گا, اور یا پھر وہ کوئی نعرہ لگا دے گا اور اس پہ قائم ہو جائے گا, یا پھر کوئی نعرہ لگائے گا اور پلٹ جائے گا. یہ شیخ کی قوت ہے کہ وہ اس کو پٹا دے. جس کو ہم شطیات کہتے ہیں, اور یہ سب پر وارد ہوا. حضرت باعث بستامی پہ ہوا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پہ ہوا, منصور حلاج پہ ہوا. منصور حلاج پلٹے نہیں, وہ قائم ہو گئے, اس پر قائم رہے, اور اسی حالت میں ان پہ جو بھی کچھ گزرا وہ گزرا. لیکن جن کی روح پر ہوتی ہے, ان کی عقل پہ وارد نہیں ہوتی, وہ خطرہ رحمانی سے نکل جاتے ہیں.
یہ عروج کا درجہ کمال ہے. اب اس کو واپس پھینک دیا جاتا ہے، جیسے کہ پروسیس سے ہو کے اور ریٹرن کر جائے وہ. اب یہ نزول میں آ جاتا ہے. اب یہ جب نزول ہوگا تو اس کا مقام ابدیت ہے، پھر یہ مقام ابدیت میں داخل ہوگا نزول کے بعد. نزول سے پہلے مقام ابدیت نہیں ہے، کیونکہ مقام ابدیت انسان کے لیے آخری درجے کا سب سے بڑا مقام ہے. اس کے آگے نہ کوئی قطبیت ہے، نہ کوئی ولایت ہے، نہ کوئی تصرف ہے. اس کے آگے کوئی مقام نہیں ہے. یہ مقام ابدیت جو ہے، یہ سب سے آخری مقام ان کو حاصل ہوتا ہے جو کمال پر جا کر نزول کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے مقام بتایا، تو ہم لوگ تو اس وقت پریکٹیکل لائف ہے، بیوی بچے ہیں، کھانا کمانا سب کی نظروں میں تیرے جلوے ہیں، سب کی نظروں میں پھر بھی سب سے چھپا ہوا